السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کے مزاج اچھے ہوں گے۔ اسلامیات لیکچرشپ 2021 کا ایک لائیو انٹرویو سامنے آ چکا ہے۔ یہاں پہ ہم آپ کے سامنے اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں اور اس کے تمام سوالات اور جوابات بھی آپ کو دیں گے، اور وہ بھی مکمل تحقیق شدہ۔ تو اگر آپ بھی اسلامیات لیکچرشپ انٹرویو کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم تمام وہ 2021 کے ہونے والے انٹرویو کے سوالات اور جوابات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلامیات لیکچرشپ میں انٹرویو میں کس طرح کے کویسچن کیے جاتے ہیں، کون کون سے سبجیکٹ کے کویسچن کیے جاتے ہیں، جنرل نالج کرنٹ افیئر کے کس طرح کے کویسچن کیے جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اسلامیات لیکچرشپ کا جو انٹرویو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ تمام جوابات بھی آپ کو دیں گے، ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں، اور مزید یہ کہ اگر یہ انٹرویو آپ کو PDF شکل میں چاہیے، شارٹ فارم میں، تو وہ بھی آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتا دیا جائے گا کہ وہ آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کی PDF کاپی بھی آپ کو بھیج دی جائے گی۔ مزید اپڈیٹڈ ویڈیو کے لیے اور انٹرویو کی تیاری کے حوالے سے ہم نے پوری ایک لسٹ بنائی ہے، اس کا بھی لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، اسے بھی دیکھ لیجئے۔ تو آئیے آج کا یہ جو پیپر ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ تو ناظرین، یہاں پہ دیکھیں کہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنا تعارف انگلش میں کرائیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے، اور یہ انٹرویو ہے 11/11/2021 کا، اور انٹرویو ہے یہ عبدالمعز راشد صاحب کا۔ انٹرویو نمبر 1 ہے، کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا انگلش میں اپنا تعارف کرائیں۔ تو یاد رکھیں، جب بھی آپ سے کہا جائے تعارف کا، تو زیادہ تر موسٹلی جو لوگوں سے پوچھا گیا ہے وہ یہی کہا گیا ہے کہ آپ انگلش میں اپنا تعارف کرائیں۔ عربی میں، اردو میں کم کہا گیا ہے، زیادہ تر یہ کہا گیا کہ انگلش میں اپنا تعارف آپ کرائیں۔ عام طور پہ تعارف ان تینوں زبانوں، اردو، عربک یا انگلش میں سے کسی میں ہوتا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو تینوں زبانوں کے تعارف جو ہے نا وہ یاد ہونے چاہیے، تینوں کے، ٹھیک ہے؟ اور انگلش کا خصوصاً میں مثال کے طور پہ کوشش کریں کہ آپ اپنا نام بتائیں، آپ کا تعلق کس علاقے سے، کس شہر سے ہے، اس کا ذکر کریں، اور مختصر سا اپنی ایجوکیشن سے ریلیونٹ بتائیں۔ اور یہاں پہ آپ جتنی زیادہ ایجوکیشن سے ریلیونٹ آپ کی جتنی بھی اچیومنٹ ہیں، چاہے آپ کے آرٹیکلز ہیں، تھیسس ہیں، یا آپ کی کوئی جاب ہے یا جو بھی ہے، اس طرح کی آپ ان چیزوں کو مینشن لازمی کریں۔ یہاں سے ایک اچھا امپریشن اس انٹرویو کے پینل کے اوپر پڑتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی، آئی ایم ساجد عباسی، بلونگ ٹو ایبٹ آباد، ٹھیک ہے، اور ریسنٹلی آئی ہیو completed my MPhil Islamic study from University of Sarkodha. My research topic was the role of Islamic ideology of Pakistan in the elimination of riba from the economy, as well as one of my article has been published in General XYZ. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس اتنا سا آپ کا تعارف ہونا چاہیے۔ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا بلونگ آپ کہاں سے کرتے ہیں، آپ کا جو ریسرچ ورک ہے وہ کتنا ہے، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، یہ چیز آپ نے اپنے تعارف کے اندر بیان کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جی دوسرا کویسچن وہ کہتے ہیں مجھ سے یہ کیا گیا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، اور قبل از اسلام ان کی جو خدمات تھی وہ کیا تھی، ٹھیک ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا جواب بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ غزوہ احد میں اور غزوہ بدر میں اسلامی لشکر کے سپاہ سالار بن کر آپ نے جو ہے نا وہ جو جنگ احد اور جنگ بدر میں حصہ لیا۔ اسی طرح سے آپ نے اسی جنگ میں مشہور جنگجو عتبہ اور اس کے بعد اسی کے بھائی شیبہ کو بھی آپ نے واصل جہنم کیا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے طور پہ آپ نے اپنی خدمات پیش کی۔ 5 نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کے ضمن میں آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، ٹھیک ہے؟ مختصر سا اتنا تعارف جس میں کچھ نہ کچھ معلومات آپ پینل کو دے رہے ہوں، اتنی آپ ضرور دیں، ٹھیک ہے؟ اب ابو لہب کون تھے، ٹھیک ہے جی، اور سورہ لہب کا شان نزول، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ سورہ لہب کا شان نزول کیا ہے۔ تو سورہ لہب کا شان نزول، یہ جو سورہ ہے اس کو سورہ المسد بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پہ، مکہ کے جو پہاڑ ہے کوئی صفا، وہاں پہ کھڑے ہوئے، اور وہاں پہ آپ نے توحید باری تعالیٰ کا اعلان کیا۔ تو اس وقت آپ نے جو آواز لگائی وہ تھی یا صباحا ہو، یہ آواز خطرے کی علامت اس آواز کو سمجھا جاتا تھا۔ تو جب یہ آواز مکہ کے باقی لوگ بھاگتے ہوئے وہاں پہ گئے، ابو لہب بھی ان کے اندر موجود تھا۔ ابو لہب کہنے لگا تبا لکا، نعوذ باللہ کہ آپ ہلاک ہو جائیں، نعوذ باللہ، اور کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا ہے۔ تو اس کے ضمن میں
یہ اس نے انگلی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح سے یہ الفاظ کہے، تو اس کے جواب میں یہ سورہ لاب نازل ہوئی، جس کے پہلے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ تب لہب کے ہے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن ہے کہ اعلانیہ تبلیغ کا حکم کب ہوا؟ ٹھیک ہے، یعنی ویسے تو تبلیغ کا حکم ہوا، لیکن اعلانیہ طور پہ تبلیغ کا حکم کب ہوا؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پہلی جو فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کی آیات ہیں، تو یہ ابتدائی دور کی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو ابتدائی نبوت کے پہلا سال، دوسرا سال اور تیسرا سال کی جو جتنی بھی تبلیغ ہے وہ مخفی تبلیغ ہے، مخفی عبادات ہیں. اور 3 سال کے بعد یہ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ پہ کھڑے ہوئے اور وہاں پہ آپ نے توحید باری تعالیٰ کو علی الاعلان بیان کیا. تو یہاں سے یعنی نبوت کے تیسرے سال، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 سال ختم ہونے کے بعد یعنی کہ 490 کو جو ہے نا باقاعدہ تبلیغ، اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا. ٹھیک ہے جی. مسند اور نیکسٹ کوشچن ہے مسند اور مسند میں کیا فرق ہے؟ تو مسند میں اور مسند میں فرق یہ ہے، مسند تو بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جبکہ مسند کا تعلق یہ ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں اردو گرامر کی روح سے، تو مسند کا معنی ہوتا ہے جس کی طرف کوئی بھی چیز جس کو منسوب کیا جائے، اور مسند الیہ جس کی طرف کسی چیز کو. اور مسند کو اگر احادیث کے ضمن میں دیکھا جائے تو مسند سے مراد وہ احادیث کی کتب ہیں کہ جو صحابہ کرام کی ترتیب سے جن کو جمع کیا گیا ہو. بعض اوقات ان میں حروف تہجی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور حروف تہجی کے حوالے سے بھی بعض اوقات قبول اسلام میں سبقت کا اعتبار کیا جاتا ہے، بعض اوقات فضیلت کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے. تو یہ مسند کتب ہوتی ہیں کہ جن میں صحابہ کرام کی ترتیب سے کتب کو جمع کیا گیا ہو. سب سے پہلی جو مسند ہے وہ نعیم بن عماد نے لکھی، یہ بھی لیکچرشپ کا کوشچن ہے. تو پہلی مسند نعیم بن عماد نے لکھی، اور پھر بعد میں بہت لکھی گئی، مثلا مسند ابی داؤد، السلیمان بن داؤد، اسی طرح مسند امام شافعی از امام محمد بن ادریس الشافعی، مسند امام احمد بن حنبل جو کہ معروف ہے، ٹھیک ہے، متوفہ 241 ہجری. تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ مسند کے حوالے سے ہماری کافی تشریح ہو چکی ہے. نیکسٹ جی، تشریح اور تشریح میں کیا فرق ہے؟ تو تشریح کا مطلب ہوتا ہے شرح کرنے والے، اور تشریح کا مطلب تشریحی حیثیت. جیسے کہ آپ نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی ہوگی سنت کی آئینی اور تشریحی حیثیت. تو تشریحی سے مراد جو ہے نا وہ شرح ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نامہ بر نہیں ہیں، یعنی صرف صاحب کتاب نہیں ہیں. اس کوشچن کو آپ آسانی کے لیے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا وہ پوچھ آپ سے یہ رہے ہیں، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک کتاب یا نامہ بر کی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کیا آپ صرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی امت تک پہنچانے والے ہیں، یا پھر آپ شارع بھی ہیں، یا آپ شارع دین بھی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع دین بھی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آپ کے جو کلام ہیں، آپ کے جو افعال ہیں وہ سنت بنتے ہیں، اور سنت جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کے لیے حجت اور قابل تعمیل اور قابل تقلید بھی ہے. اسی لیے سنت رسول کو اسلامی اور شرعی جو احکامات ہیں اس میں بنیادی طور پر دوسرے قوانین کے طور پہ، یعنی دوسرا بنیادی قانون قرار دیا گیا ہے قرآن کے بعد. ٹھیک ہے، اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف نامہ بر کی نہیں ہے بلکہ شارع دین بھی ہیں، کیونکہ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے مگر وہی جو ان پہ وحی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن ہے اذا تعارض تساقط، اس کا مطلب کیا؟ یہ کوشچن موسٹ ریپیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ 2-3 انٹرویو میں پوچھا گیا ہے، اس لیے اس کوشچن کو ہم ذرا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر پوچھا کیا جا رہا ہے. اذا تعارض تساقط، یہ ایک اصول ہے، ٹھیک ہے، اور یہ علوم الحدیث کا اصول ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ جب دو چیزیں باہم ایک دوسرے کے متعارض ہو جائیں تو دونوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ تو اس کا لفظی مطلب ہوا. اب یہ استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ اصول علوم الحدیث میں استعمال ہوتا ہے، اور جرح و تعدیل میں یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. جیسے اگر ایک راوی کسی بھی محدث کے 2 قول میں سے، مثلا ایک راوی ہے، ٹھیک ہے، اور اس راوی پر کسی محدث کے 2 قول ہیں، ایک
کال ہے توثیق کا اور دوسرا کال ہے تضعیف کا. یعنی وہ محدث جو ہے وہ اسی راوی کو کبھی قبول کرتا ہے اور کبھی اس کو رد کر دیتا ہے. ایک میں توثیق کرتا ہے، دوسرے میں اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو اب کہتے ہیں اس محدث کے دونوں اقوال کو غیر معتبر سمجھا جائے گا. اور بعض محدثین نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ اگر اس محدث کے دونوں اقوال جو اس کے ہیں ان کی تاریخ معلوم ہو جائے تو پھر جو قدیم ہوگا اس کو منسوخ سمجھا جائے گا اور بعد والے کو راجح سمجھا جائے گا. اسی طرح اگر قرائن ترجیح موجود ہوں تو اس قول کے قرائن کے طرز پر، یعنی قرائن جس طرف موجود ہوں تو اس قول کو راجح قرار دیا جائے گا. اور تیسرا یہ کہا گیا کہ اسی طرح سری، یعنی ایک قول سری ہے اور دوسرا مجمل ہے، تو سری قول کو مجمل پر ترجیح دی جائے گی. لیکن اگر دونوں یکساں ہوں، یعنی دونوں کی حیثیت برابر ہو دونوں ہر لحاظ سے، تو پھر کہا گیا ہے کہ تساقطا، پھر ان دونوں کو ساقط سمجھا جائے گا. اس کوسچن کو آپ ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کیونکہ یہ موسٹ ریپیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریح کا اختیار ہے. جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریح کا اختیار موجود ہے، یعنی آپ صاحب شریعت بھی ہیں. تو اس کا جواب ہم دے چکے ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے جی، مفتی شفیع عثمانی، مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کے والد کا نام کیا ہے جی؟ تو ان کے والد کا نام جی مفتی محمد شفیع دیوبندی ان کے والد کا نام تھا. نیکسٹ کوسچن ہے جی، مولانا شبیر احمد عثمانی کی خدمات اور قائد اعظم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو جی کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی خدمات اور قائد اعظم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو جہاں تک مفتی مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا تعلق ہے، یہ دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک جید عالم گزرے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ انڈیا میں پیدا ہوئے. یہ نہ صرف عالم تھے بلکہ ایک محدث، ایک مفسر اور کئی علوم کے ماہر تھے. ٹھیک ہے، تو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا تحریک پاکستان میں بھی ایک اہم کردار ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بر صغیر میں پھر رائج جو نصاب تعلیم ہے اور احادیث کے ذخائر ہیں اس سے مسلمانوں کو متعارف کرایا. مولانا شبیر احمد عثمانی نے تحریک پاکستان میں ایک بھرپور کردار ادا کیا، مسلمانوں کو جگایا. اور 1944 میں 1944 میں آپ نے جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی. اور اسی طرح سے پھر 1945 میں قائد اعظم کی کہنے پر انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی. قائد اعظم کے ساتھ ان کے بہت گہرے مراسم سے تعلق تھے، اگرچہ ان کے تحریک پاکستان کے حوالے سے تحریک پاکستان میں یہ قائد اعظم کے مخالف بھی تھے کسی حد تک، لیکن یہ کہ ان کے گہرے مراسم بھی تھے. اسی وجہ سے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے قائد اعظم کا جنازہ بھی پڑھایا. ٹھیک ہے، اور ایک یہ بھی ملتا ہے کہ قائد اعظم کا جنازہ 2 مرتبہ پڑھا گیا، یعنی ایک مرتبہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھایا اور دوسری مرتبہ ایک شیعہ عالم نے جو ہے وہ اس طرز کے اوپر ان کا جنازہ پڑھا. بہرحال اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے جی، مہر کی جو اقل مقدار ہے یعنی کم از کم مقدار کتنی ہے، اور مزید یہ کہ ازواج مطہرات کا مہر کتنا تھا. ٹھیک ہے، یہ کوسچن بھی انتہائی اہم ہے کہ جو مہر کی کم از کم مقدار ہے اس کے بارے میں جو فقہاء کرام ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ 10 درہم اس کی کم از کم مقدار ہے، جس کو آپ جو ہے نا وہ چاندی کا حساب اگر کریں تو 2 تولے 7.5 ماشے بنتا ہے، یعنی 30 گرام، یعنی 30.618 30.618 گرام جو ہے نا یہ چاندی بنتی ہے. ٹھیک ہے، اور مستحب یہ ہے، یہ اتنا جو ہے نا 10 درہم یہ واجب ہے. اور اگر مستحب کی بات کی جائے تو یعنی یہ بھی کویسچن ہو سکتا ہے کہ کتنا مہر جو ہے وہ مستحب ہے. تو مستحب یہ ہے کہ اتنا ادا کیا جائے کہ جو ادا کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کوسچن اچھا اسی کے ساتھ تھا کہ ازواج مطہرات کا مہر کیا تھا؟ حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر کیا تھا؟ مختلف ازواج مطہرات کا جو حق مہر تھا وہ مختلف تھا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر یہ 400 درہم تھا. اس طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی حق مہر جو ہے یہ 400 درہم ہی تھا. اور ایک کوسچن جو لیکچرشپ کے انٹرویو میں بھی اور بعض اوقات ٹیسٹ میں بھی دیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حق مہر کون سی ازواج مطہرات میں سے کس زوجہ محترمہ کا تھا؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حق مہر ہے وہ سب سے زیادہ تھا اور وہ تھا 400 دینار. ٹھیک ہے، جو بادشاہ نجاشی نے اپنے ذمے لیا تھا. یہ کوسچن جو ہے نا وہ اس کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے، یہ انتہائی اہم کوسچن ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے جی کہ سبع مثانی سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد آپ آیت بتائیں. ٹھیک ہے، تو سبع مثانی سے مراد عام طور پہ جو ہے وہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد سورہ الفاتحہ ہے. ٹھیک ہے، سورہ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ
اس ضمن میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد سورہ الفاتحہ بھی ہے، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں ابتدائی 7 جو لمبی صورتیں ہیں وہ بھی سبع المثانی سے مراد ہیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ تمام صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں وہ بھی سبع المثانی سے مراد وہ تمام صورتیں ہیں۔ بہرحال جو اکثریت ہے مفسرین کی، جیسے امام جعفر صادق اور علامہ طبائی نے تفسیر المیزان میں اور دیگر مفسرین نے سورہ الفاتحہ کو ہی سبع المثانی قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ زیادہ جو ہے نا وہ درست جواب ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی، سورہ اللہب کا ترجمہ اور مطلب بتائیں جی۔ ٹھیک ہے، لہب کا معنی شعلے کو کہا جاتا ہے، آگ کو کہا جاتا ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے ویسے آپ سب کو آتا ہے، چلے میں سنا دیتا ہوں۔ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا، اور اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، اور ضرور وہ شعلہ والی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی آگ میں ڈالی جائے گی، اور اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ ٹھیک ہے، حدیث کی کون سی کتب آپ کے نصاب میں شامل ہے، تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے نصاب میں کون سی شامل ہے۔ تو ناظرین، یہاں تک ہمارا ایک انٹرویو مکمل ہوا ہے، مزید جو انٹرویو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم صرف ان کے کوسچن پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے انٹرویو نمبر 2 کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم صرف اس کے کوسچن پڑھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہم ان کے جوابات بھی دیں گے، لیکن یہاں پہ صرف ہم آپ کو سرسری طور پہ دکھائیں گے کہ کوسچن کس طرح سے کیے گئے ہیں۔ تو انٹرویو نمبر 2 جو ہے نا حافظ ندیم صاحب کا ہے، یہ کہتے ہیں مجھ سے عربی میں تعارف کرایا گیا، کہا کہ آپ عربی میں تعارف کرائیں۔ پاور ٹرانسفر سسٹم کیا ہے؟ خلیفہ کا چناؤ کیسے ہوگا؟ خلافت راشدہ میں کیسے خلیفہ نامزد کیا جاتا تھا؟ درس نظامی کی تاریخ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ کہاں سے شروع ہوا؟ حالات حاضرہ کے مطابق اسے کیسے بنائیں؟ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ نیکسٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی طرف سے کوسچن تھا کہ رخصت ترفیہ اور رخصت اسقاطیہ کیا ہے؟ رخصت اور عزیمت میں کیا فرق ہے؟ حد اور تعزیر میں کیا فرق ہے؟ دوسری ممبر کے سوالات یہ تھے کہ واقع تحکیم کیا ہے؟ باولپور میں ہونے والے جاری پروجیکٹ کون کون سے؟ انٹرویو نمبر 3 ہے، RS نعیم صاحب کا ہے، یہ کہتے ہیں چیئرمین صاحب نے کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ نے اسلامیات لیکچرر کیوں بننا ہے؟ یہ کوسچن ہے۔ نظامی کورس کب شروع ہوا؟ یہ بھی ریپیٹڈ کوسچن ہے جی، درس نظامی کورس کب شروع ہوا، اور کیا یہ موجودہ دور کی ضروریات کو پورا کرتا ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کہنے لگے کہ آپ کا فیوریٹ ٹاپک کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں اہل بیت والی آیات تلاوت کر کے پوچھا، اس کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بتائیں اور دلیل بتائیں۔ آیت صدقہ کون سی ہے؟ اور مؤلفۃ القلوب تو انما الفقراء، یہ وہ والی جو آیت ہے، ٹھیک ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو جس میں جو ہے نا وہ مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے، تو اس میں مؤلفۃ القلوب سے کیا مراد ہے؟ اب یہ ہو سکتا ہے یا نہیں، یعنی مؤلفۃ القلوب کہ آپ جو ہے نا وہ کسی کو اس لیے پیسے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے دین کی طرف راغب ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کا دل آپ کے دین کی طرف راغب ہو جائے۔ فقہ زکوٰۃ پر یوسف القرضاوی کا تفرد کیا ہے؟ نیکسٹ کوسچن تھا، چیئرمین نے کہا کہ وہ پھر رکاب موجودہ زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا یعنی کہ آپ کسی کی گردن آزاد کرانا چاہتے ہیں، غلامی سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، تو موجودہ دور میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرا آدمی کہنے لگا کہ SE کالج کس کا مخفف ہے؟ BVH، یہ کس چیز کا؟ ٹھیک ہے جی، تو انٹرویو نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے ہم ان کے آنسر نہیں دے رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے بھی آنسر دیے جائیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہم انشاءاللہ ان کے بھی آنسر آپ کو ضرور دیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں انٹرویو نمبر 4 جمال الدین شاہ صاحب کا یہ انٹرویو ہے، کہتے ہیں تعارف انگلش میں کرائیں۔ اس کے بعد آپ کی تھیسس کا ریسرچ سوال کیا ہے؟ سر سید کا واقعہ معراج کے متعلق کیا موقف تھا؟ علامہ شبلی نعمانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جو بیان فرمایا وہ بتائیں۔ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے سوالات، شاہ ولی اللہ نے نسخ کے متعلق کیا فرمایا؟ انہوں نے 5 آیات کو منسوخ کیوں کہا؟ غزوہ بدر دفاعی ہے یا اقدامی؟ ابن کثیر کون ہیں؟ ان کا اسرائیلیات کے متعلق یعنی اسرائیلی جو روایات ہیں ان کے متعلق کیا موقف ہے؟ SE کیا ہے؟ ایجرٹن کون تھا؟ اور ریاست بہاولپور کا الحاق کب ہوا؟ لاسٹ اور آخری ہمارا انٹرویو ہے، یہ ہے حارث علی صاحب کا، کہتے ہیں کہ چیئرمین نے سب سے پہلے کہا کہ انٹرو ان انگلش، یعنی انگلش میں اپنا انٹرو کرائیں، تعارف کرائیں جی۔ سائنس کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف کیا ہے؟ انجیل کا تعارف کرائیں۔ زرتشت کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ کوسچن جو ہے نا وہ یہ تقابل ادیان کے ہیں۔ نیکسٹ پوچھا کہ تفسیر تفہیم القرآن
کہ مرکزی خیالات اور نظریات و خصائص کیا ہیں۔ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے سوالات یہ تھے کہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ میں نے کہا کوئی بھی نہیں، آپ کہیں سے بھی پوچھیں۔ تو چیئرمین نے بھی کہا کہ آپ کہیں سے پوچھیں، تو وہ پوچھنے لگے کہ اسلامی قانون کیوں نافذ نہیں ہے پاکستان میں، یعنی پاکستان میں جو اسلامی قانون ہے وہ نافذ کیوں نہیں ہے یا کیوں نہیں ہو سکتا، یا کون سی وجوہات ہیں جو اس کے نفاذ کی راہ میں حائل ہیں۔ تیسرے نے پوچھا کہ موسم کی تعریف بتائیں۔ دور عباسی خلافت میں ایک بندہ بہت مشہور ہوا، اس کا سکوں پر بھی نام آیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑا کوئی عظیم بندہ تھا، یا ہو سکتا ہے یار میرا ہی نام آ گیا ہو، میں بھی عباسی اسی جو نا وہ سلسلہ نسب سے ہوں۔ بہرحال مذاق کر رہا ہوں جی۔ اس کا نام سکوں پر آیا، کون سا جی، یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ اور اسی طرح پوچھنے لگے کہ کشمیر کا صدر اور وزیر اعظم کون ہے، اور اس کے بعد باقیوں سے بھی افغانستان کے صدر، ایران کے صدر، کرکٹ ٹیم میچز سیمی فائنل یعنی جو پاکستان کا T20 کا سیمی فائنل ہوا اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو یہ کویسچن یعنی کہ جنرل نالج کے بھی آپ سے کچھ نہ کچھ کیے جاتے ہیں، کہ حالات حاضرہ جس کو آپ کرنٹ افیئر کہتے ہیں، تو وہ بھی آپ جب بھی انٹرویو کے لیے جائیں تو ان کو لازمی دیکھ کر جایا کریں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی انتہائی اہم ویڈیو، تھوڑی ویڈیو لمبی ہوگی، اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن یہ اتنے امپورٹنٹ کویسچن تھے کہ میں کسی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، تو اس لیے میں نے سلسلی طور پہ یہ انٹرویو کا تعارف آپ سے کرایا ہے۔ اگر آپ کو یہ انٹرویو سارے چاہیے اور اگر یہ ان کی جو PDF فارم ہے وہ چاہیے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ کر اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس نمبر کے اوپر، میں نمبر وہاں پہ آپ کو دے دیتا ہوں، اس نمبر پہ آپ اپنا اسکرین شاٹ بھیجیں، آپ کو یہ کتاب بھیج دی جائے گی جس کے اندر یہ سارے انٹرویو موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ چینل پہ نہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔